بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہوپ سو آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا لیکچر نمبر 32 ہے، سوشیالوجی پارٹ سیکنڈ، اور آج کے اس لیکچر میں ہم نے اپنا ایک نیا چیپٹر یعنی چیپٹر نمبر 5 سٹارٹ کرنا ہے، اور ہمارے اس چیپٹر کا نام ہے پنجاب کی دیہی آباد کاری۔ اور اس چیپٹر میں، اس باب میں آپ جانیں گے پنجاب کی دیہی آباد کاری کی شکلیں، دیہی و بلدیاتی آبادی کے تصورات کی وضاحت، کھیت رہائش کے خواص، بستی اور اس کے خواص، گاؤں اور اس کے خواص، گاؤں کی اہمیت۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہم نے اس چیپٹر میں ڈسکس کرنی ہے۔ پریویس جو ہمارا لیکچر تھا اس میں ہم نے اپنا چیپٹر نمبر 4 کمپلیٹ کیا تھا، اور امید ہے اس میں آپ لوگوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، وہ چیپٹر آپ لوگوں کو کلیئر ہوگا۔ ثقافتی یکجہتی نام تھا ہمارے چیپٹر نمبر 4 کا، اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ کو پھر بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ وہ ڈسکس کر سکتے ہیں۔ تو آج کے اپنے لیکچر کو پراپر سٹارٹ کرتے ہیں۔ چیپٹر نمبر 5 ہے ہمارے پاس، پنجاب کی دیہی آباد کاری۔ تو میرے پاس پیج نمبر 107 ہے، آپ لوگ اپنی بک کا دیکھ لیجئے گا۔ تو ڈسکس کرتے ہیں جی، آبادی کے کسی مقام پر رہائش اختیار کرنے کو آباد کاری کہتے ہیں۔ آباد کاری کی ڈیفینیشن آ گئی جی ہمارے پاس، آبادی کے کسی مقام پر رہائش اختیار کرنے کو آباد کاری کہتے ہیں۔ دیہی آباد کاری کو جاننے سے پہلے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ آباد کاری کی کون کون سی صورتیں یا شکلیں پائی جاتی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو آباد کاری کی اگر ہم صورتیں دیکھیں تو آباد کاری کی مختلف صورتیں ہیں۔ ہمارے دیہی علاقوں میں یہ صورتیں بلدیاتی صورتوں سے مختلف ہیں۔ تو دو یہاں پہ ڈسکس کی ہوئی ہیں، ایک ہمارے پاس ہے بلدیاتی آباد کاری، اور دوسری ہمارے پاس ہے دیہی آباد کاری۔ تو بلدیاتی آباد کاری کی ہیڈنگ جو ہے وہ سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں۔ جو لوگ 5000 یا اس سے زیادہ تعداد میں کسی ایک مقام پر اکٹھے رہیں، اس علاقے کو بلدیاتی یا شہری علاقہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی اربن سیٹلمنٹ۔ ٹھیک ہو گیا؟ 5000 یا اس سے زیادہ تعداد میں کسی ایک مقام پر اکٹھے رہیں تو اس علاقے کو بلدیاتی یا شہری علاقہ کہتے ہیں۔ بلدیاتی علاقوں میں عام طور پر جدید سہولتیں جیسے پختہ سڑکیں، ریل، ہسپتال، اسکول، کالج، منڈی اور انتظامیہ وغیرہ پائی جاتی ہیں۔ دیہی علاقوں میں یہ سہولتیں کم یاب یا نایاب ہیں۔ دیہی و بلدیاتی علاقوں کا فرق مصنف کی کتاب جدید عمرانیات انٹر پارٹ 1 میں واضح کیا گیا ہے، جو کہ آپ لوگوں نے پڑھا تھا۔ دوسری چیز دیکھیں جی، دیہی آباد کاری۔ پاکستان میں آباد کاری کی مختلف صورتیں دیہی و بلدیاتی علاقوں میں پائی جاتی ہیں۔ جو لوگ 5000 افراد سے کم کی تعداد میں ایک جگہ آباد ہوں اور وہاں کوئی انتظامی شعبے جیسے ٹاؤن کمیٹی، سول لائنز وغیرہ موجود نہ ہوں تو ایسے علاقے کو دیہی علاقہ کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اس میں فرق ہم نے دیکھا بلدیاتی آباد کاری کا، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا دیہی آباد کاری کا۔ بلدیاتی میں ہم نے پڑھا کہ جو لوگ 5000 یا اس سے زیادہ تعداد میں کسی ایک مقام پر اکٹھے رہیں، اس علاقے کو بلدیاتی یا شہری علاقہ کہا جاتا ہے۔ اور جو ہم نے دیہی آباد کاری کے بارے میں پڑھا یعنی رورل سیٹلمنٹ کے بارے میں پاکستان، اس میں ہم نے پڑھا کہ جو لوگ 5000 افراد سے کم کی تعداد میں ایک جگہ آباد ہوں اور وہاں کوئی انتظامی شعبہ جیسے ٹاؤن کمیٹی، سول لائنز وغیرہ موجود نہ ہوں تو ایسے علاقے کو دیہی علاقہ کہتے ہیں یا دیہی آباد کاری کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ انٹروڈکشن آج ہم نے دو چیزوں کا دیکھا ہے، اور انشاءاللہ جو ہمارا نیکسٹ لیکچر ہوگا اس میں ہم دیکھیں گے دیہی آباد کاری کی شکلیں یا اس کی اقسام کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے۔ یہ جو جتنا بھی آج ہم نے یہ چیپٹر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، یہ دیہی آباد کاری کے بارے میں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد ہم نے ایک اور چیپٹر بھی ہم نے اس میں دیکھنا ہے۔ تو جو ہم آباد کاری کی جو ہم اقسام کے بارے میں کل دیکھیں گے، اس میں کھیت رہائش بھی ہم دیکھیں گے، بستی بھی دیکھیں گے، چک یا گاؤں بھی دیکھیں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ اس کی اقسام یا شکلیں ہو سکتی ہیں۔ یاد رکھیے گا جتنی بھی چیزیں اس چیپٹر میں ہم نے پڑھنی ہیں وہ ہمارے گاؤں یا دیہاتی جو ہماری ایک آبادی کا حصہ ہوتا ہے اس سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں۔ پھر ہم کھیت رہائش کے خواص بھی پڑھیں گے، بستی اور اس کے خواص بھی پڑھیں گے، گاؤں اور اس کے خواص بھی پڑھیں گے، اور گاؤں کی اہمیت بھی پڑھیں گے۔ اس چیپٹر کو پڑھنے سے آپ کو، اگر آپ بلدیاتی آباد کاری کا حصہ ہیں تو آپ کو دیہی آباد کاری کے بارے میں بہت کچھ سمجھنے کا موقع ملے گا، ان کے رہن سہن کے بارے میں جاننے کا موقع ملے گا۔ اور اگر آپ
بلدیاتی آباد کاری کا حصہ ہیں تو دیہی کے بارے میں جانیں گے، اور اگر آپ دیہی آباد کاری کا حصہ ہیں تو ظاہر سی بات ہے یہ چیزیں آپ نے پہلے پڑھی ہوئی ہوں گی، آپ نے سمجھی ہوئی ہوں گی، ان چیزوں سے آپ کا سامنا ہوگا۔ یہ چیپٹر مزید آپ کو اچھے طریقے سے کلیئر ہو جائے گا کہ کیا کیا چیزیں ہیں اور ان کو کس طرح سے ڈیفائن کرنا ہے۔ اور اب یہ ایسا چیپٹر ہے کہ اس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہوگی جس کو آپ مطلب بہت زیادہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت پڑے۔ یہ ایسے ٹاپک ہیں جس میں آپ تھوڑا بہت آپ پڑھ لیں، آپ اپنے کنسیپٹ کلیئر کر لیں تو آپ اس میں بہت کچھ ایڈ کر سکتے ہیں، بہت کچھ لکھ سکتے ہیں، آپ اپنے لانگ کویسچن کو بہترین طریقے سے اٹیمپٹ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ایشو نہیں ہوگا۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم پنجاب کی جو دیہی آباد کاری ہے اس کی شکلیں یا اس کی اقسام کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ باری باری ہم اس کی اقسام کو بھی ڈسکس کریں گے، اور پھر انشاءاللہ جو ہمارے لیکچر رہ گئے ہیں 3 سے 4 لیکچر 35 لیکچر تک ہم نے جانا ہے، تو امید ہے یہ جو چیپٹر ہے یہ ان لیکچرز میں ہم کور اپ کر لیں گے، یہ ہمارا ختم ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ کل ہم اس کو سٹارٹ کریں گے، تو نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی، تب تک اپنا خیال